صوبہ تب ترقی کرے گا جب ہر شہر جو ہے وہ خود مختاری کی طرف جائے گا، اور شہر خود مختاری کی طرف جاتا ہے نوجوانوں سے۔ ان نوجوانوں کو امپاور کریں، ان کو انسینٹیوائز کریں۔ تھوڑا سا ان کو انسینٹیوائز کرنے سے آپ دیکھیں ایسے ایسے پرابلمز کا سلوشن یہ نکالیں گے، کیونکہ میرا ماننا ہے لوکل پرابلمز ریکوائر لوکل سلوشنز۔ تو آپ یونیورسٹی کے اندر، میری یونیورسٹی کی انتظامیہ سے درخواست ہے، اور اگر میٹرکس کولیب کر پائے، کیونکہ اتنی بڑی کاوش، اتنا بڑا انہوں نے انیشیٹو لیا اور ہر سال لیتے، سٹارٹ اپ کمپٹیشن چلائیں جناب، چاہے وہ ہیلتھ انڈسٹری میں ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل حل کرنے کا ہو، چاہے وہ برک اینڈ موٹر یعنی کہ عمارتیں بنا لیں، ٹھیک ہے سب۔ امیجن کہ اگر اپلیکیشن ایسی ہو جس میں گھر بیٹھے ہوئے صرف انٹرنیٹ کا استعمال کر کے مریض ڈاکٹر کے ساتھ بات کر پائے، تو جو خواتین جو کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کلچر نارمز ہیں جی، تو ان کا علاج ادھر ہی لیڈی ڈاکٹر ٹیب پہ کر سکتی ہے، موبائل فون پہ کر سکتی ہے۔ اس طرح کے آئیڈیاز، صرف ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں، اس طرح کے آئیڈیاز اگر یونیورسٹی کے اندر، اور ٹیلنٹ کی کمی ہے پاکستان میں، اگر ٹیلنٹ نہ ہوتا تو یہ یہاں تک یہ بچے پہنچتے۔ تو ان لوگوں کو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ سٹارٹ اپ کمپٹیشن چلائیں۔ وہ سٹارٹ اپ کمپٹیشن اگر فائنلسٹ آتا ہے آپ کے پاس، تو میں ایز اے سی ای او انویسٹا اپنا ہیلپنگ ہینڈ لینڈ کر رہا ہوں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ سٹارٹ اپ کو نہ صرف ہم پورا کا پورا فنڈ کریں گے، نہ صرف پورا کا پورا فنڈ کریں گے، بلکہ اس کو انکیوبیٹر سے ایکسیلیٹر، تاکہ وہ ملک بھر میں اس کی جو کاوشیں وہ نظر آئیں، اور انشاءاللہ یہاں سے ایک ایسا سٹارٹ اپ نکلے جو پاکستان میں یونیکارن بن جائے، یعنی $1 بلین کا بن جائے۔ مجھے تو کوئی ریزن نہیں نظر آ رہی ان نوجوانوں کو دیکھے کہ یہ کیوں نہیں کام ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ جی، اتنے وارم ویلکم کا یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے انتظامیہ، اساتذہ کرام، آنریبل منسٹرز، ٹیلنٹڈ نوجوانوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، ابھی آیا ہوں اور ابھی واپس جاؤں گا۔ تھوڑی سی اگر توجہ سے سنو گے، خاموشی طلب ہے، تو مجھے بات کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کو میری بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ تھوڑی سی خاموشی۔ میں ریسنٹلی پاکستان کی ایک بہت بڑی آئی ٹی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ایز اے سی ای او، اور اس کا نام ہے انوویسٹا۔ ہم لوگ نہ صرف سکل اپرائزنگ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ایمرجنگ ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں، بلکہ ان کو نرچر بھی کرتے ہیں، یعنی ایکسیلیٹر پروگرام تک لے کے جایا جاتا ہے انکیوبیٹر سے۔ تو جو میں بولنے لگا ہوں نا، وہ آپ کے بڑے کام کی باتیں ہیں، اگر تھوڑی سی خاموشی ہو۔ ابھی میں مالاکنڈ آ رہا تھا، تو راستے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی ٹیم ممبرز کے ساتھ، اور میں نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے نا مالاکنڈ کے لوکلز کی۔ جیسے سر نے بتایا، منسٹر صاحب نے جی، کہ یہاں پہ 2 کروڑ اس وقت جو ہیں وہ 64%، 4 کروڑ میں سے اراؤنڈ 2 یا 2.5 کروڑ اگر نوجوان جو کہ 35 سال سے کم عمر کا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ تو اپنے علاقے کے نہ صرف اس کی قسمت بدل سکتے ہو، بلکہ اپنی قسمت بھی بدل سکتے ہو۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے خود کو کیسے کل کے لیے تیار کرنا۔ میں 4 چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا بغیر ٹائم لیے، اور ان 4 چیزوں کو سمجھ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے لوکل ہیروز کو ریکگنائز کرنا شروع کیجئے۔ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے نا، پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوکل ہیروز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ ہمیں آج بھی بل گیٹس کی مثال چاہیے، اسٹیو جابز کی مثال چاہیے، مارک زکربرگ کی مثال چاہیے۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے محمد اسماعیل، پیچھے بیٹھا ہوا ہے رفیع اللہ کاکی، ان کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیں گے تو خود بخود پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے لوکل ہیروز کو ریکگنائز کرنا، اپنے ان کی کاوشیں ہیں، اور آنے والے ہیروز تیار کرنے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو یوتھ ہے اس کو کل کے لیے تیار کریں۔ جو 4 میں سے پہلی
بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے اور جو پہلی آفر ہے، میٹرکس کے انتظامیہ اگر آپ کی توجہ میں طلب کر پاؤں، محب اگر ادھر کہیں ہوگا، اور یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے انتظامیہ، پورا ایک دن کا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کپلڈ اپ ود سافٹ سکلز، یعنی کہ آپ کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا استعمال کر کے لوگوں کو بیچنا سکھا سکتے ہیں. میں والنٹیرلی یہ ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہوں ایک کسی اور دن آنے کے لیے. اگر آپ تیار ہیں اور آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، مجھے منظور ہے، میں آ جاؤں گا پورے ایک دن کے لیے. کیونکہ میرا ماننا ہے بیچنا سیکھ جاؤ، کمانا شروع ہو جاؤ گے. تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری بات، پاکستان کے جو ابھی جیسے سر نے کہا کہ ہماری مالی حالت گورنمنٹ کی ٹھیک نہیں ہے. سر، صوبہ تب ترقی کرے گا جب ہر شہر جو ہے وہ خود مختاری کی طرف جائے گا، اور شہر خود مختاری کی طرف جاتا ہے نوجوانوں سے. ان نوجوانوں کو امپاور کریں، ان کو انسینٹیوائز کریں. تھوڑا سا ان کو انسینٹیوائز کرنے سے آپ دیکھیں ایسے ایسے پرابلمز کا سلوشن یہ نکالیں گے. کیونکہ میرا ماننا ہے لوکل پرابلمز ریکوائر لوکل سلوشنز. تو آپ یونیورسٹی کے اندر، میری یونیورسٹی کے انتظامیہ سے درخواست ہے، اور اگر میٹرکس کولیب کر پائے، کیونکہ اتنی بڑی کاوش، اتنا بڑا انہوں نے انیشیٹو لیا اور ہر سال لیتے، سٹارٹ اپ کمپٹیشن چلائیں جناب. چاہے وہ ہیلتھ انڈسٹری میں ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل حل کرنے کا ہو، چاہے وہ اب طب کی بات کی ہے، ہیلتھ انڈسٹری کی بات کی ہے، برک اینڈ موٹر یعنی کہ عمارتیں بنا لیں، ٹھیک ہے سب کچھ. امیجن کہ اگر ایپلیکیشن ایسی ہو جس میں گھر بیٹھے ہوئے صرف انٹرنیٹ کا استعمال کر کے مریض ڈاکٹر کے ساتھ بات کر پائے، تو جو خواتین جو کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کلچر نارمز ہیں جی، تو ان کا علاج ادھر ہی لیڈی ڈاکٹر ٹیب پہ کر سکتی ہے، موبائل فون پہ کر سکتی ہے. اس طرح کے آئیڈیاز، صرف ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں، اس طرح کے آئیڈیاز اگر یونیورسٹی کے اندر، اور ٹیلنٹ کی کمی ہے پاکستان میں، اگر ٹیلنٹ نہ ہوتا تو یہ یہاں تک یہ بچے پہنچتے. تو ان لوگوں کو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ سٹارٹ اپ کمپٹیشن چلائیں. وہ سٹارٹ اپ کمپٹیشن اگر فائنلسٹ آتا ہے آپ کے پاس، تو میں ایز اے سی ای او انویسٹا اپنا ہیلپنگ ہینڈ لینڈ کر رہا ہوں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ سٹارٹ اپ کو نہ صرف ہم پورا کا پورا فنڈ کریں گے، نہ صرف پورا کا پورا فنڈ کریں گے، بلکہ اس کو انکیوبیٹر سے ایکسیلیٹر، تاکہ وہ ملک بھر میں اس کی جو کاوشیں وہ نظر آئیں، اور انشاءاللہ یہاں سے ایک ایسا سٹارٹ اپ نکلے جو پاکستان میں یونیکارن بن جائے، یعنی $1 بلین کا بن جائے. مجھے تو کوئی ریزن نہیں نظر آ رہی ان نوجوانوں کو دیکھے کہ کیوں نہیں کام ہو سکتا. تو اپنے آپ پہ آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے، اپنے آپ پہ آپ نے بھروسہ کرنا ہے. اور یونیورسٹی اگر یہ سٹارٹ اپ کمپٹیشن چلا پائے، آئی وڈ لو ٹو مینٹر دیٹ. ہم اپنی ہیلپنگ ہینڈ لینڈ کر رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ فنڈ کریں گے. اچھا، تیسری بات، کیونکہ میں نے 4 باتیں بولنی تھی، تیسری بات یہ ہے کہ میں اگلے 4 گھنٹے ادھر ہی ہوں. آپ میں سے وہ فری لانسر، میٹرکس اگین انتظامیہ سارٹ آؤٹ کر لے، آپ میں سے وہ فری لانسر جس کی ہائیسٹ ارننگ ہے وہ انتظامیہ تک پہنچیں. آپ کے لیے ایک بہت بڑا کیش ریوارڈ میں آج ساتھ لے کے آیا ہوں اور یہاں سے دے کے جاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دوں گا، میں کہہ رہا ہوں میں لے کے آیا ہوں اور آپ کو دے کے جاؤں گا. تو وہ فری لانسر جو ہائیسٹ اس وقت ارننگ کر بیٹھا ہے، جس کی ایفرٹ ہے، میں چاہتا ہوں وہ ریکگنائز ہو آن دا فورم، تاکہ اگلوں کو انسپریشن ملے، اگلوں کو سیکھنے کا موقع ملے، اگلوں کو موٹیویشن ہو کہ اگر یہ کر سکتا ہے، یہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے، یہ بھی ہمارا اہل زبان ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. آخری چیز جی، 4th اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ چیز، میں یونیورسٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹریڈیشنل یونیورسٹی کا جو کیریکولم ہے نا، اس میں پلیز رد و بدل لے کے آئیے، تھوڑی سی رد و بدل لے کے آئیے. ابھی یہ دیکھیں، میں چھوٹی سی ایک بات کی اور ان کا رسپانس دیکھ لیں آپ. اس میں رد و بدل کیا ہے؟
اگر آپ نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے نا کل، تو خدا را اپنے بچوں کو آج تیار کرنا شروع کر دیں، تبھی یہ کل مقابلہ کر پائیں گے. اور مقابلہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل دور کا مقابلہ ہے، کمپیوٹر کا مقابلہ ہے، سکلز کا. جب یہ نوجوان تیار ہو جائے گا، امیجن کہ اگر ہم کریکولم میں ان کو سکھا پائیں کہ کیسے سوشل میڈیا پہ سکیل اپ کیا جا سکتا ہے. اس مہینے ذرا غور سے سننا جو میں بات بولنے لگا ہوں. In the current month, yours truly is number one Pakistani content creator from Pakistan in the world on LinkedIn. اس وقت اگر میں پاکستان سے یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. صرف سیکھنا ہے کہ کیسے اسکیل اپ کرنا ہے، صرف سیکھنا ہے کہ کیسے گرو کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ کیسے اپنے پروڈکٹ اور سروس کو سوشل میڈیا پہ پروجیکٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے کریکولم میں بہت سخت ضرورت ہے گوگل ایڈز سیکھنے کی. ہر کاروبار چاہے وہ پروڈکٹ ہے یا سروس بیچ رہا ہے، آنے والے وقت میں انٹرنیٹ پہ ہی ہوگا. آنے والے وقت میں بل گیٹس کی اگر تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، سر کہہ رہے تھے، اس نے 1999 میں ایک کتاب لکھی بزنس ایٹ دا اسپیڈ آف تھاٹ، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ آنے والی ایک دہائی میں نا جس کا کاروبار انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگا اس کا کاروبار ہی نہیں ہوگا. یہ وہ وقت آنے والا ہے. ہم تھوڑا لیٹ ہیں دنیا سے، دیر ہے، زیادہ دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس میں آپ کا کاروبار اگر انٹرنیٹ پہ نہ ہوا تو یو آر آؤٹ آف بزنس. اب امیجن اگر آپ پروڈکٹ اور سروس رکھتے ہیں اور آپ کو بیچنا ہی نہیں آتا، آپ کو گوگل ایڈز نہیں کرنے آتے، آپ کو فیس بک ایڈز نہیں آتے، آپ کو ٹک ٹاک ایڈز نہیں آتے، آپ کو یوٹیوب ایڈز نہیں آتے، آپ کو لنکڈ ان ایڈز نہیں آتے، تو کتنے خسارے میں ہے نا ہمارے نوجوان. تو کریکولم میں گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز رد و بدل لے کے آئیں، چاہے وہ نان کریڈٹڈ آورز ہی صحیح، پر بچے کو سکھائیں کہ کیسے وہ انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتا ہے. کیونکہ اس بچے کی جو اکلوتی کاوش ہوگی، اگر یہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا تو یہ اپنے علاقے کو ٹھیک کرے گا، علاقے سے اس کا شہر ٹھیک ہوگا، شہر سے اس کا صوبہ ٹھیک ہوگا، آٹومیٹکلی پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سو وی نیڈ ٹو انویسٹ آن اوور کڈس. یہ 4 باتیں میں کرنے آیا تھا. آئی ووڈ لو ٹو ہیئر فرام اینی فری لانسر جس نے اچھی ایفرٹ کی ہوئی ہے، خواہ وہ فائبر ہو، خواہ وہ اپ ورک ہو، خواہ وہ guru.com ہو یا freelancer.com ہو. میں اگلے 3 گھنٹے ادھر ہی ہوں اور میں آپ کو یہ انعام دے کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں. بٹ پلیز اسٹارٹ اپ کمپٹیشن کی میری جو التجا ہے اس کو غور سے سنیے، کیونکہ جب تک ان بچوں کو ہم نرسری پہ نہیں لے کے جائیں گے تو یہ ایکسیلیٹر پروگرام تک نہیں جائیں گے. ان کے اندر کمپٹیشن کا اسپرٹ، اس کمپٹیشن کا جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. یہی باتیں بولنے 3 گھنٹے ایک سائڈ سے آیا تھا، اب 3 گھنٹے واپس جانا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.